ماہ رمضان المبارک میرے پیارے مسلمانوں ہمارے لیے ایک بخشش کا ذریعہ بن کے آتا ہے، اور واقعی میں جو انسان اس ماہ مبارک میں سچے دل سے تائب ہو، سچے دل سے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار میں لگا رہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے محبت فرماتا ہے اور اللہ اس بندے کو معاف فرماتا ہے۔ اس لیے تو میرے پیارے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی عذاب نہیں دینا چاہتا۔ حضرت علی مولا علی مشکل کشا بھی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو یعنی اللہ اگر امت محمدیہ کو عذاب دینا چاہتا، اگر اللہ کو عذاب دینا مقصود ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی امت محمدیہ کو ماہ رمضان جیسا مہینہ عطا نہ کرتا۔ تو ماہ رمضان اللہ نے عطا کر کے یہ ثابت کر دیا، میرے بندوں میں تم سے بڑا پیار کرتا ہوں، میرے بندوں میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں، آ جاؤ اس ماہ مبارک میں تائب ہو جاؤ، اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، تمہیں معاف کر دوں گا۔ اور میرے پیارے مسلمانوں دیکھیے، روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتیں عطا کی ہیں اور عطا کی جائیں گی اس کو۔ میرے پیارے مسلمانوں، ہمارے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ان میں ایک دروازے کا نام ریان ہے، اس دروازے سے جنت میں وہی داخل ہوں گے جو روزہ رکھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور واقعی میں میرے پیارے مسلمانوں، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ سے پر یعنی ڈھال ہے، اور روزے سے بچنے کا اور دوزخ سے بچنے کا مضبوط قلعہ ہے۔ جو انسان روزہ رکھے تو سمجھ لیجئے وہ دوزخ سے بچ گیا، کیونکہ میرے پیارے مسلمانوں روزہ رکھنے میں بہت سارے فائدے ہیں یار، دنیا کے بھی فائدے ہیں اور آخرت کے بھی فائدے ہیں، اور اپنے بدن کے بھی اس میں فائدے ہیں، بیماری بھی ختم ہوتی ہیں۔ جو روزہ رکھتا ہے انسان بہت ساری بیماریوں سے دور ہو جاتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے، یعنی مال کے لیے زکوٰۃ ہے، ہر چیز کے لیے زکوٰۃ ہے، اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور روزہ نفس صبر ہے۔ تو معلوم ہو گیا کہ بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ جب انسان روزہ رکھ رہا ہے تو بدن کی زکوٰۃ نکل رہی ہے، گویا کہ انسان کا بدن صاف ستھرا ہو رہا ہے، بیماریوں سے دور ہو رہا ہے، وہ پریشانیوں سے دور ہو رہا ہے۔ جو انسان کھاتے ہیں اور تلا بھنا کھاتے ہیں ان کا پیٹ نکل جاتا ہے۔ جب انسان 1 مہینے روزہ رکھتے ہیں تو وہ سارا کا سارا جو ہوتا ہے سب ختم ہو جاتا ہے، انسان بالکل اچھا ہو جاتا ہے، انسان بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو یہ روزہ انسان کے لیے بہت ہی زیادہ فائدے مند ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ روزے کو لازم کر لو کہ اس کے برابر کوئی عمل نہیں ہے، روزے کے برابر کوئی عمل نہیں ہے۔ پھر آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ روزے کو لازم کر لو، پھر آقا نے تیسری مرتبہ فرمایا روزے کو لازم کر لو کہ روزے کے برابر کوئی عمل ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ روزہ فرض ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے روزے دار بندے سے بڑا خوش ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ، اور اسے اللہ روزے دار کو میدان محشر میں بہت ایسے انعامات سے نوازے گا کہ وہ دیکھ کر کے واقعی میں خوش ہوگا کہ مولا میرے تو ایسے عمل نہیں تھے، میرے تو ایسے اعمال نہیں تھے، لیکن مولا مجھے تو ایسی نعمتیں دی جا رہی ہیں، مولا تیرا احسان ہے، تیرا شکر ہے۔ تو میرے پیارے مسلمانوں، اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری نہیں دی ہے، کوئی پریشانی نہیں دی ہے، کوئی دقت نہیں دی ہے تو روزہ رکھیں، اور روزہ رکھنے والا انسان دوزخ سے بھی آزاد ہو جاتا ہے، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار اور دوزخ کے درمیان 100 برس کی دوری ہوگی۔ دیکھیے روزہ رکھنے کے فائدے کہ روزے دار اور دوزخ کے درمیان
100 برس کی دوری ہوگی. 100 برس کا سفر کتنا سفر ہوتا ہے؟ انسان 100 برس تک چلے تو کتنا لمبا سفر طے کر لے گا. اتنی دوری روزے دار کے اور دوزخ کے درمیان میں ہوگی. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص غیر رمضان میں اللہ کی راہ میں روزہ رکھے تو تیز گھوڑے کی رفتار سے 100 برس کے فاصلے پر دوزخ سے دور ہوگا. سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ روزہ دار اور جہنم کے درمیان اللہ تعالیٰ اتنی بڑی خندق کھود دے گا، اتنی بڑی خندق کر دے گا، اتنا بڑا فاصلہ کر دے گا اللہ کہ جتنا آسمان اور زمین کے درمیان میں ہے. سبحان اللہ. تو میرے پیارے مسلمانوں، یہ روزے کی فضیلتیں ہیں، یہ روزے کی برکتیں ہیں. تو روزے دار اللہ تعالیٰ، روزے دار جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوتا ہے، بہت زیادہ پسند ہوتا ہے. اور روزے دار پر کوئی عذاب ہو تو اللہ تعالیٰ کو ہرگز یہ گوارا نہیں. اس لیے تو جہنم کو اپنے روزے دار بندے سے اتنا دور رکھتا ہے جتنا فاصلہ آسمان اور زمین کے بیچ ہے. مگر روزے دار کا مومن اور مسلمان ہونا ضروری ہے، یعنی ایمان والا ہونا ضروری ہے. اور جو ایمان والا نہیں، وہ چاہے کتنے بھی روزے رکھے، چاہے وہ کتنا بھی کچھ کرے، عبادت کرے، کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں، دنیا میں اسے کچھ فائدہ مل سکتا ہے لیکن اس کے لیے وہاں کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس لیے روزہ دار کو اللہ تعالیٰ بہت نعمتیں عطا فرمائے گا. اور روزے دار کے منہ کی بو، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ روزے دار کتنا خوش نصیب ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو، منہ کی خوشبو، منہ کی بھاپ. ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. سبحان اللہ. دیکھیے مشک کی خوشبو کیسی ہوتی ہے، بہت ایسی خوشبو ہوتی ہے، ساری خوشبو اس خوشبو کے سامنے پھیل. لیکن آقا کریم نے فرمایا کہ روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. تو یہ روزے کا تو فائدہ ہے، یہ روزے کا ہی تو انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، اللہ تعالیٰ بھی پیار کرتا ہے اپنے روزے دار بندوں سے. تو میرے پیارے مسلمانوں، روزہ رکھیں اور اللہ کی رضا حاصل کریں.